बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गोंदल। नैब बदमाशिया के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रहा है। कौन कौन गिरफ्तार होने जा रहे हैं, आज इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ आम फैसला जात किए हैं, उनका भी आज की वीडियो में हम जिक्र करने जा रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सदारत में एक इजलास हुआ है, जिसके अंदर उन्होंने ये वाज़े तौर पर अहकाम दिए हैं कि इससे पहले तैयारा हादसे के अंदर जितने तैयारे हादसे हुए, उसके जितने लोग जो है उनकी डेथ हुई है, उनकी वजह क्या है, जो भी रिपोर्ट्स बनाई गई, इन्वेस्टिगेशन हुई, तमाम रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए। और उसके साथ ही जुनैद जमशेद जिस तैयारे के अंदर सवार हुए थे, आपको इल्म है ये भी एक बहुत बड़ा अलमनाक हादसा था। उन्होंने कहा कि उसको सबसे पहले जो है वो रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। इसके साथ ही PIA का अभी जो तैयारा क्रैश हुआ है, उस हवाले से तमाम पहलुओं का नोटिस जो है वो लिया गया और तमाम मामला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के नोटिस में लाए गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन इदारों को तमाम सहूलियात दी जाएं, इस हवाले से भी तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाए और जब रिपोर्ट आएगी तो उसको भी पब्लिक किया जाएगा और अगर कोई जिम्मेदार होगा तो उसको भी देखा जाएगा, ताकि आवाम को किसी तौर पर किसी मामले के अंदर भी उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखा जाएगा। और ये यकीनन एक अच्छा फैसला है। आपको इल्म है कि जब भी कोई इस तरह की रिपोर्ट्स होती थी तो वो दबा ली जाती थी और फिर जो है वो बात कभी सामने नहीं आती थी, जिस वजह से मामला थोड़ी देर लोगों को याद रहता था, बाद में भूल जाया करते थे और लोगों को आज तक बहुत सारे मामलात के हकायक का इल्म नहीं हो सका। लेकिन अब ये ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह बदल रहा है, ये एक अच्छी काबिश है। अब जो है हम नैब के मेगा करप्शन जो है स्कैंडल के हवाले से जो ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला है उस तरफ आते हैं। तो नैब ने जो है वो एक तो जमानत पर रिहा मुल्ज़मान जो हुए हैं उनके खिलाफ अपीलें दायर करने का फैसला किया, बल्कि एक अपील उन्होंने दायर भी कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो है ओमनी ग्रुप के मुतल्लक 7 ऐसे अफराद जिनको जो कि वहाँ पर मुलाजम थे ओमनी ग्रुप के, लेकिन उनको काश्तकार ज़ाहिर करके बेनामी चीनी जो है वो जिस तरह वो गन्ना लिया गया, एक 2 नंबरी की गई, उस हवाले से 7 लोगों की जो जमानतें हैं उनको मनसूख करवाने के लिए नैब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। अच्छे प्रोसिक्यूटर्स के साथ उन्होंने कहा है कि इन लोगों को जो है वो गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाए और इनकी जमानत जो है वो मनसूख की जाए, ताकि हम मजीद इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाकर तमाम तर हकायक जो है वो सामने ला सकें। अब उन्होंने कहा कि एक तो अपीलें जो है वो दायर की जाएंगी, फिर गंदम और शुगर स्कैंडल जो है इस हवाले से जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई है उसका जायजा लिया गया और उस हवाले से जो है वो तरीकाकार तय किया गया है कि किस तरह हमने लोगों को पकड़ना है और मजीद इस केस को आगे बढ़ाना है। इस पर हम आगे चलकर मजीद बात भी करते हैं। 435 ऑफशोर कंपनीज थी, आपको इल्म है पानामा का भी केस जो है वो बहुत चला और लोगों की जो ऑफशोर कंपनीज थी जो उन्होंने शो नहीं की थी और वो बिजनेस वहाँ पर दुनिया के अंदर चला रहे हैं और लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है वो टैक्स चोरी होता है। इस हवाले से उस जो ऑफशोर कंपनीज हैं उनके केसेस को देखने का फैसला किया गया। सैफुल्लाह बरादरान, अब्दुल अलीम खान जो है उनके केसेस, 56 कंपनीज का केस जो है, मेगा करप्शन के मजीद केसेस जो है उनको भी देखा जा रहा है। और इसके साथ जो एक अच्छी बात है वो ये है कि नैब ने मुख्तलिफ ममालिक के अंदर खतूत लिखे थे कि हमें जो है हमारे मुजरम लोग जिनका सरमाया यहाँ पर मौजूद है वो आपके मुल्क के अंदर सरमायाकारी उन्होंने की है और वो पैसा करप्शन का पैसा है, वो लूटी हुई दौलत है, हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, लिहाजा वो वापस की जाए और हमारे साथ आप एग्रीमेंट करें। बाद ममालिक के साथ एग्रीमेंट भी हुए और इसके साथ ही कुछ मफरूर लोग जो बैरून मुल्क में हैं जैसे इसाक डार, सलेमान शहबाज और इसके साथ हसन नवाज, हुसैन नवाज, उनके हवाले से भी कहा गया है कि जायजा लिया गया है कि किस तरह उनको वापस लाना है और कानून के कटहरे के अंदर उनको लेके आना है। और जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ, जो खत्तो किताबत चल रही है उसको तेज तर किया जाए और जो इस तरह के मुजरमान हैं उनको वापस लाने की संजीदा जो काविशें हैं वो की जाएं। इसके साथ ही ज़ेर समात मुकदमात का जायजा लिया गया है। इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़मान के लिए इकदामात जो है ये भी ज़ेर गौर आए हैं कि जो लोग इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। और इसके साथ मेगा करप्शन केसेस के अंदर अब कौन कौन लोग जो है वो मुतवक्की हैं जो जेल में जाएंगे। एक तो हैं मियाँ शहबाज शरीफ, जिनके हवाले से आपको इल्म है कि आमदन से ज़ायद असासों का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और वो इतना भारी केस है जिसकी वजह से रोज़ मरियम औरंगजेब जो है उसको आना पड़ता है और फिर हुकूमत पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करते हैं। शहबाज शरीफ भी
تاکہ کہا جائے جناب نیازی صاحب نے یہ کر دیا ہے، نیب نیازی گٹھ جوڑ ہے۔ کبھی بھی انہوں نے اپنے ان سوالوں کا جواب نہ پبلک کو دیا نہ نیب کے سامنے دیا ہے، اور جب ان کے بیٹوں سے ذکر کیا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ان سے پوچھ لیں، بیگم کی بات ہو وہ کہتے ہیں ان سے پوچھ لیں، میرا ان سے لینا دینا نہیں ہے۔ اور ایسا ان کو دیس نکالا دیا ہوا ہے، گھر سے نکالا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ کہتے ہیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب 2 جون کو تاریخ پیشی ہے نیب کے سامنے شہباز شریف کی، انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ آپ کے جو جوابات ہیں وہ بالکل ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ ممکنہ طور پر اگر شہباز شریف نہیں بھی جاتے پھر بھی اریسٹ ان کو کر لیا جائے گا۔ اگر وہ اسمبلی کے اجلاس کے اندر جاتے ہیں چھپنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس اسمبلی کے اجلاس کے بعد پھر اگلا طریقہ کار یہ ہوگا کہ وہ اسپیکر کو درخواست دیں گے اور پھر بھی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مریم نواز جو ہیں، مریم صفدر جو ہیں، ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا، چونکہ وہ ضمانت پر رہا ہے اور ان کی جو ضمانت ہے وہ خلاف ضابطہ دی گئی ہے۔ نیب پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ ان کو حقائق سے ہٹ کر ضمانت دی گئی ہے، اور اب ان کے والد جو ہے وہ بیرون ملک ہیں اور وہ بھی ہٹے کٹے ہیں، لہذا ان کو جو ہے وہ ضمانت منسوخ کی جائے، اور وہ بہت سارے کیسز کے اندر مطلوب ہیں تاکہ مزید انویسٹیگیشن کو بڑھایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ بھی نیب کی جو جیل ہے اس کی یاترا پر جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ LNG کا جو سکینڈل والا کیس ہے، اور روز وہ ادھر آ کر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن جتنا چور ہے وہ کہتے ہیں چور مچائے شور، اتنا زیادہ یہ شور مچاتے ہیں، چونکہ LNG کا جو کیس تھا یہ بہت سیریس کیس ہے۔ ایک تو انہوں نے جو مہنگے معاہدے کیے وہ ایک علیحدہ جو ہے ان پر جو ہے وہ کرمنل کیس بننا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو یہ کیس ہے وہ نیب کا یہ ہے کہ جب LNG کیس کے یہ جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی ان کے جو بیٹے ہیں عبداللہ خاقان عباسی، ان کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں، تو مبینہ طور پر وہ اس کا جواب نہیں دے پائے کہ آپ نے یہ پیسے کہاں سے لیے، کہاں سے آئے، کہاں سے کمائے، ٹرانزیکشن جو ہے اس کا پورا جو ہے آپ اس کا طریقہ کار دیں، لیکن وہ نہیں دے سکے۔ تو شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ بھی جیل میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اتنے نعرے لگائیں گے کہ جناب ہم جو ہے وہ بالکل صاف شفاف ہیں اور اپوزیشن کو کارنر کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک وویلا آپ کو سننے میں ابھی ملے گا مسلسل جو ہے۔ رانا ثناء اللہ جو ہے ان کے خلاف بھی جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس نیب نے تیار کر لیا ہے، اور وہ بھی اس حوالے سے پکڑے جائیں گے۔ منشیات کے کیس جو ANF کا تھا اس کے اندر سے تو وہ بچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اس کیس کے اندر جو ہے ان کی انویسٹیگیشن شروع ہوگی اور وہ بھی اندر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آصف علی زرداری جو ہے ان کی ضمانت کے خلاف بھی نیب جو ہے وہ جا رہی ہے عدالتوں کے اندر، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اومنی گروپ اور مختلف جو غنی برادران ہیں، عبد المجید اور دوسرے احباب، مفتہ اسماعیل، سلیمان شہباز، حسن حسین نواز، اور یہ جو سارے لوگ ہیں ان کے خلاف بھی نیب جو ہے وہ کیسز مزید تیار کر رہی ہے، اور ان کو بھی جو ہے ریفرنس دائر کیے جائیں گے، اور جو بیرون ملک ہیں ان کو واپس لانے کے جو اقدامات ہیں اس حوالے سے کوششیں جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ نیب جو ہے وہ اور کیسز کو چھیڑ لیتی ہے لیکن کوئی اس کی کارکردگی نہیں ہے، لیکن اب جو ہے لگتا ایسے ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر نے مقتدر اداروں کو بڑا ایک واضح میسج دے دیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب کو بھی یہ کنوے کیا گیا ہے کہ آپ اپنی کارکردگی دکھائیں اور غیر جانبدارانہ طریقے سے دکھائیں۔ اب یہ جو شوگر سکینڈل کا کیس ہے، کمیشن کی رپورٹ ہے، اس کے بعد ممکنہ طور پر جہانگیر ترین جو ہے اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو بھی نیب حراست میں لے سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی FBR اور SCCP اور جو اینٹی کرپشن کا ادارہ ہے وہ اپنے طور پر بھی اپنے دائرہ اختیار کے تحت جو ہے اس حوالے سے مختلف مل اونرز کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اب اور خبریں بھی آ رہی ہیں لیکن وہ میں علیحدہ ویڈیو کے اندر اس کا ذکر کروں گا، اور وہ ہے جہانگیر ترین چودھری برادران کی قربتیں اور میاں برادران جو ہیں شریف برادران ان کے بھی آپس کے اندر رابطے، اور یہ آگے جو ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن اب تک جو ہے وہ ایک بڑا امتحان ہے، چونکہ نیب نے پہلے جتنے بھی کرمنلز پکڑے ہیں بڑی بدنامی ہوئی ہے نیب کی،
اور وہ یہ کہ ان کی پروسیکیوشن کمزور ہوتی ہے, کیس پورا تیار نہیں ہوتا, اور عوام چاہتی ہے کہ چوروں ڈاکوؤں کو پکڑا جائے, منطقی انجام تک کیس پہنچے, اور جو اربوں کروڑوں روپیہ انہوں نے لوٹا ہے وہ واپس آئے, پھر ملک کا بھی فائدہ ہوگا. اور بجائے اس کے کہ پتہ بھی ہو یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, ملک کو لوٹا بھی ہے, پھر بھی وہ اس طرح ڈھیٹ بن کر وکٹری کا نشان بنا کر اگر باہر نکلیں گے تو یہ اداروں سے بالکل اعتماد جو ہے وہ قوم کا اٹھ جائے گا. بہرحال نیب ذرائع جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مافیا کے خلاف اب نیب کا بہت بڑا جو ہے وہ آپریشن ہوگا, اس کے اندر بہت ساری چیخیں سنائی دیں گی, اور بڑے بڑے جو شخصیات ہیں وہ زیر عتاب آئیں گی, اور پوری تیاری کے ساتھ جو ہے ان کے خلاف کیسز جو ہے وہ بنائے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک رمضان شوگر ملز کا کیس ہے, اور وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے شریف فیملی نے ایک اپیل دائر کی تھی. بیسیکلی اپیل یہ تھی کہ ہمارے جو شوگر مل ہے نیب نے ہمارے اکاؤنٹس مجمد کر دیے اور پیسہ ہمیں نہیں مل رہا, لیکن اس کی وجہ سے جو ہے وہ SCCP ہمارا جو ہے وہ ریکارڈ رجسٹرڈ نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے لون کے اندر اور بینکوں کے ساتھ لین دین کے اندر معاملات خراب ہو رہے ہیں. لہذا SCCP کو آرڈر کیا جائے کہ وہ ہمارے تمام معاملات جو ہے وہ قانوناً کلیئر کرے. تو یہ اس حوالے سے فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. جسٹس عائشہ ملک جو ہے ان کی عدالت کے اندر یک رکنی جو کمیشن ہے اس کے سامنے سماعت ہے. عاصم ممتاز صاحب نیب پروسیکیوٹر ہیں. فیصلہ محفوظ ہو گیا اور آئندہ چند دنوں کے اندر یہ بھی جو ہے وہ فیصلہ آنے کی توقع ہے. اس کے ساتھ ہی ایک پنجاب کے صوبائی وزیر ہیں, ان کے خلاف بھی نیب تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے. وزیر محنت ہیں, اور اس حوالے سے انصر مجید نیازی صاحب ہیں. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, اور اس کے ساتھ ہی وہ پورے جو لوگ ہیں مثلا امپلائز سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن ان کے ملازموں سے باقاعدہ رشوت لیتے ہیں, ہر ماہانہ منتھلی وصول کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ رپورٹ میں نے آپ کے سامنے جو آج نیب کا اجلاس ہوا ہے, چیئرمین نیب کی قیادت کے اندر جو فیصلہ جات ہوئے ہیں وہ رکھ دیے ہیں, لیکن ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا بھلا کرے. مقتدر ادارے جو ہیں وہ اس ملک کا سوچیں, ادارے جتنے بھی ہیں انویسٹیگیشن کے وہ بھی اس ملک کا سوچیں, غریب عوام کا سوچیں, اور یہ جو کرپٹ ایلیٹ ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے. جو بھی ہوگا وہ ہم دیکھیں گے, اس کو فالو اپ لیں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.